بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وظائف کی ترتیب ہے اور بغیر بتائے بغیر پوچھے وظائف شروع کر دینا، یوٹیوب سے سن لیا، کسی کتاب سے پڑھ لیا یا کسی سے سن لیا، خصوصاً یہ جو باجی ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے خواتین کو اتنے وظائف اور اتنے اعمال بتائے ہوئے ہیں جس کی نہ ان کے پاس اجازت ہوتی ہے، نہ نگرانی کر سکتی ہیں، اور نہ پتہ ہے موکلات کا، نہ نظام یہ سارے سسٹم کا پتہ ہے۔ بس وظیفے بتائے جا رہے ہیں، گھر میں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں موٹی موٹی کتابیں، وہاں سے وظیفہ دیکھا اور جو خاتون آئی، بہن تم یہ پڑھو اس طرح ہو جائے گا، یہ پڑھو اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ اس کو وظیفہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تجربہ کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ اور حاضری والے جو وظائف ہوتے ہیں جس میں موکلات کو دعوت دی جاتی ہے، وہ پھر وظائف کروائے جاتے ہیں، وہ خواتین جب پڑھتی ہیں تو وہ پھر لوگ جو ہے اکثر دیکھا گیا کہ وہ نیم پاگل ہو جاتے ہیں یا وظیفہ الٹا ہو جاتا ہے، رجت ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں پھر پھنس جاتے ہیں، رات کو ڈرنا، خوف زدہ ہونا اور عجیب سی الجھنوں میں پھنس جانا، اور جو کام کرتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے، پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جسم ساتھ نہیں دیتا، پٹھے ساتھ نہیں دیتے، عبادت کی طرف نہیں جا سکتے، عبادت بھی کرتے ہیں تو سر میں درد، گردن میں درد، پٹھوں میں درد، نیند کا نہ آنا، خوف ہونا، بے چینی، گھبراہٹ، پھر گھر والوں کے ساتھ لڑائی، ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، کہتی ہیں مجھے کسی نے نظر لگا دی، نظر نہیں لگائی، الٹے کام اپنے ہم خود کرتے ہیں اور پھر دوسروں پہ جو ہے وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسے جادو کر دیا، فلاں نے ایسے تعویذ کر دیے۔ ہم یہ جو وظیفے کرتے ہیں نا، بغیر اجازتوں کے، بغیر کسی ترتیب کے، وہ الٹے ہو جاتے ہیں۔ اب حزب البحر کا بندہ عامل بننا شروع کر دے۔ اب فیصل بھائی ہیں، انہوں نے 3 سال مسلسل جو ہے وہ مرشد کی نگرانی میں تسبیح خانے میں بیٹھ کے اور حزب البحر کا چلہ کیا ہوا ہے، اور وہ اتنا بھاری چلہ ہے کہ ہر بندہ اس کو نہیں ہضم نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی فیصل بھائی نے دعوت دی تھی کہ آئیں لاہور میں، تو چلہ کرتے، میں نے کہا بھائی میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ کریں، اللہ آپ کو جو ہے وہ اس کا جزائے خیر دے اور اس کی تاثیر عطا فرمائے۔ جو کام بس میں نہ ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے، جس میں دعوت دی جاتی ہے نا، وہ وظائف نہیں کرنے چاہیے، جیسے نادی علی ہے، حزب البحر ہے، یا عمل براتیہ ہے، یا اور کئی وظائف ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے عمل ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ موکلات کو قابو کیا جاتا ہے، جنات کو تسخیر کیا جاتا ہے، پریوں کو جو ہے وہ تسخیر کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے جو ہے معاملات ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ویڈیوز کے اندر بتاتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ نگرانی نہ ہو تو وہ چلہ یا وہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وظیفے ہم خود کرتے ہیں، جب 2 4 وظیفے ہم یاد کر لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بحرین سے ایک صاحب کی کال آئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں اور تیسرا کلمہ استغفار بھی پڑھتا ہوں، حضرت جی کا میں مرید بھی ہوں، تو جو میں جب بھی میں وظیفہ شروع کرتا ہوں درود شریف، ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی درود شریف پڑھنے سے کام الٹے نہیں ہوتے، وظیفے الٹے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو الٹے کو بھی سیدھا کر دیتا ہے، مجھے تو کوئی اور معاملہ لگ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جی بتائیں۔ میں نے کہا آپ ایسا کرتے ہیں کہ وظائف آپ نے کون کون سے پڑھے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت نے جو وظائف بتاتے ہیں یوٹیوب پہ میں سنتا ہوں، کچھ عرصہ میں نے کیے ہیں وہ مختلف وظائف۔ تو میں نے کہا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو وظیفے بتاتے بھی ہیں؟ تو پہلے تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں بتاتا، پھر میں نے پوچھا دوبارہ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، میرا جو تکا ہے، میرا جو وجدان کہتا ہے کہ آپ وظیفے بتاتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں نہیں بتاتا۔ میں نے کہا پھر سوچ لیں، تو کہتے ہیں ہاں جی بتاتا ہوں، مجھے یاد آ گیا کہ حضرت جو وظیفہ بتاتے ہیں، پھر مجھے کوئی پریشان بندہ نظر آتا ہے، میں اس کو وظیفہ بتا دیتا۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ روحانی معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں، پھر آپ دوڑتے ہیں کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس، کہتے ہیں کہ یار مجھے کیا ہو گیا، مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا۔ وہ جادو نہیں ہوتا، نظر بد بھی نہیں ہوتی، آپ نے جو چھیڑ دیا ہوتا ہے نا ان کو، جنات کو یا مخلوقات کو، وہ پھر سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ وہ عمل کریں جس کے اندر تاثیر ہو، برکت ہو، اجازت ہو۔ یہ جو درود شریف کا عمل ہے یہ ٹھنڈا ہے، یہ جو کلید اعظم کا عمل ہے یہ ٹھنڈا ہے، یہ جو بھی کرے، جس روحانی جسمانی کیمسٹری کا بندہ اسے موافق آتا ہے، یہ آپ اس کو بتائیں، اس کے مسائل حل ہوں گے، اس کی الجھنیں حل ہوں گی، اور اس کا اگر گھر میں جنات ہیں، دشمن بھی ہیں، وہ بھی دوست بن جاتے ہیں اور آٹومیٹیکلی مسخر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جنات کو قابو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ ولیوں کا عمل ہے۔ درود شریف اور کلید اعظم کا عمل ولیوں کا عمل ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی چلے کا عمل ہے۔ یہ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ اس کے اندر کامل ہوتے جائیں گے، اور آپ پر تاثیر کھلے گی، نورانیت روحانیت الگ ملے گی، جنات اور یہ مخلوقات آپ کی دوست الگ بنیں گی، فرشتے آپ سے محبت کریں گے، جنات آپ سے محبت کریں گے، مخلوق آپ سے محبت کرے گی، آپ پر رحمتیں اتریں گی، رحمت اترنا شروع ہوگی، سارے کام سیدھے ہو گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیر بننا، عامل بننا، استاد بننا، روحانی چیک اپ لوگوں کی کرنا، لوگوں کو روحانی وظیفے بتانا، ٹوٹکے بتانا، یہ چھوڑ دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر یہ ہے کہ آپ کو شوق ہے
تو باقاعدہ اس کی جو ہے وہ اجازتیں لیں، باقاعدہ اس کے چلے کریں، باقاعدہ اس کو سیکھیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور ان کے پاس ٹائم گزاریں، ان سے سیکھیں، ان سے اجازت لیں، پھر بے شک خدمت کریں۔ بندہ ایکسپرٹ نہ ہو یا اس کے بارے میں اس کو معلومات نہ ہو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فیصل بھائی بہتر جانتے ہیں آپ کو، فیصل بھائی بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات اس پہ کریں گے۔ وظیفے، ہر وظیفہ نہیں کرنا چاہیے، ہر جگہ سے تعویذ نہیں لینے چاہیے، ہر باجی کو چیک نہیں کروانا چاہیے۔ لوگوں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں استخارے کے لیے، جاتے ہیں جہاں جی کیا ہوا جی، آج جی کھانسی آ رہی ہے، کتاب کھولیں گے، اوہ تم پر تو جادو ہو گیا، پھر وہ ایسی کیل ٹھونک جاتی ہے ہمارے اندر جو ساری زندگی نکل نہیں سکتی، پھر جب بھی ہمیں کھانسی آئے گی او جی جادو ہو گیا دوبارہ، جب بھی کوئی بخار ہوگا او جی نظر بد لگ گئی ہے۔ ہم نے یہ وہم پال لیا اپنے اندر، ہمارے اندر ایسے کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں جو آئے روز ہم پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ یہ وہم ختم کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ اعمال کرنے والے ہیں۔ جو بندہ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار صبح، اسی طرح شام، اسی طرح دن میں کلید اعظم، درود شریف، تسبیحات، تلاوت، نماز پڑھتا ہے، اعمال حفاظت کرتا ہے، اس پر اگر کوئی عمل کیا بھی جاتا ہے تو اس کے اندر نور ہوتا ہے، اس کے باہر روحانی اثار ہوتا ہے، تو وہ چیزیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ وہ اگر تھوڑا بہت اثر ہوتا بھی ہے تو چند دنوں کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نورانی اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ نوست میں ہی مبتلا ہے، سارا دن ساری رات موبائل دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گن دیکھتا ہے، ہیتیں کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، نشے کرتا ہے، سود کا مال کھا رہا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، اور مسلسل جو ہے وہ غیر شرعی اعمال کر رہا ہے، غیر شرعی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، زنا کے اندر مبتلا ہے، اس قسم کی جو ہے وہ کبھی حرکات کے اندر مبتلا ہے، گندی فلمیں دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا، گالی گلوچ کرنا، ہیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، تو اس پر تو جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود ہی جادو کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ قرین ہے، شیطان ایک کا نام ہے جو آپ کو جکڑ لیتا ہے، آپ کو قابو کر لیتا ہے، اور نہ آپ کو نماز کی توفیق ملتی ہے، نہ آپ کو اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ پھر لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں اللہ والوں پہ کہ جی پیر فقیر کچھ نہیں ہوتے، یہ ہمیں ڈرامہ بازی ہے، یہ وہ، کیونکہ ان کے دلوں پر پردہ آ چکا ہوتا ہے اور وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر وہ متوجہ ہوں تو وہ قرین کو پھر جانا پڑے گا، اس شیطان کو جانا پڑے گا، اور یہ بندہ نیک ہو جائے گا، اور شیطان نہیں چاہتا یہ نیک ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے، یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ شیطان کا کام تو یہ مشن ہے کہ ہمیں ذلیل کرنا، برباد کرنا اور ہمارا مذاق اڑانا، ایسی کنڈیشن، ایسی نہج پہ ہمیں پہنچا دینا کہ پھر جب ہمارا مذاق اڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے ہنستا ہے کہ دیکھا میں نے تمہیں برباد کر دی، پھر اس ٹائم بندہ پچھتاتا ہے کہ یار یہ کام میں نے نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، آپ پر کوئی جادو نہیں چلے گا، آپ پر کوئی نظر باد نہیں ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ نیگیٹو ریز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اپنے اندر روحانی پاور پیدا کریں، ایک پیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک بابے کے پیچھے بھاگ کریں، ایک سے کہہ رہے ہیں دعا کریں، دوسرے سے کہہ رہے ہیں دعا کریں، تو خود کو جو ہے وہ اتنا پاورفل روحانی طور پہ مضبوط کر لیں، روحانی پہلوان خود کو بنا لیں کہ آپ جو دعا، جو لفظ منہ سے نکالیں اللہ پورا کر دیں، اتنے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اپنے آپ پر نظر رکھیں، میرے اندر کون سی کوتاہیاں ہیں، میرے اندر کون سے گناہ ہیں، ان کو ہٹائیں، ان سے جان چھڑائیں۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اچانک آتی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں توبہ کر لوں گا پھر اللہ خیر کرے گا، اس ٹائم جو ہے انجوائے کر لیں، عیاشی کر لیں، نہیں، بالکل بھی شیطان کے دھوکے میں آپ نے نہیں آنا۔ تو نفس اور شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اپنے آپ پر نظر رکھیں، جہاں غلطی ہو وہاں پہ کچھ جرمانہ لگا لیں، صدقہ دیا کریں، اس پہ استغفار کریں، نفل مار لیں کہ آج میں نے یہ گناہ کیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا، دوسرے دن اگر گناہ کیا پھر 10 نفل، پھر نفس آپ سے کہے گا کہ یہ کام مشکل ہے، گناہ چھوڑ دیتے۔ اگر آپ سے نماز رہ جاتی ہے تو آپ جرمانہ رکھیں، 10 روپے جرمانہ دوں گا میں ہر نماز پہ جو میری قضا ہو جاتی ہے۔ 5-7 دن کے بعد آپ کا نفس آپ سے کہے گا نماز پڑھ لیا کرو، یہ 10 روپے، پھر حساب لگاتے ہیں سال میں اتنے بنتے ہیں، 10 سال میں اتنے بنتے ہیں۔ نفس شیطان نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر نظر رکھیں۔ آپ اپنی اصلاح جتنی کر سکتے ہیں دوسرا بندہ آپ کی وہ اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی تنہائیوں کے گناہ آپ کو پتہ ہے، آپ کی تنہائیوں کی عبادت آپ کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ اپنے آپ پر نظر رکھیں، اپنے گناہوں کی نشاندہی آپ کا ضمیر کرتا ہے، آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اندر سے سچے ہیں اور سچی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی سے جو ہے وہ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود ہی سارا کچھ آپ کو پتہ ہوگا، اور ہر بندے کو پتہ ہے گناہ اور ثواب کا۔ میں بندہ اوپر سے بولا بولا بنا رہے تو وہ الگ بات ہے نا، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، تو جو صحیح ہے اس طرف زور لگائیں، جو غلط ہے اس سے جان چھڑائیں۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، یا اللہ مجھے نیکی کی طرف راغب کر اور برائی کو میرے لیے مشکل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔